ایسی محفلیں سجنے لگی ہیں اس کائنات میں یار. خیر مفتی صاحب اب اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, الٹے الٹے سوال شروع ہو گئے. بیوی کو طلاق دینے کے بعد بیوی کی عدت پوری ہوئے بغیر شوہر اگر دوسری جگہ نکاح کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے, شوہر پہ واجب نہیں ہوتی. اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو میاں دوسری اس کی موجودگی میں کر سکتا ہے, تو اس کی عدت میں کیوں نہیں کر سکتا؟ البتہ کسی کی 4 بیویاں ہوں, پھر اگر ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے گا تو فوراً چوتھی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عدت مکمل نہ ہو جائے. کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہوتی ہے, چاہے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دی ہوں, تو کچھ نکاح کے احکام باقی رہتے ہیں. تو وہ منکوحہ آپ کے کچھ احکام باقی ہیں, کیونکہ وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی, نان نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے, بچہ پیدا ہو گیا, نسب ثابت ہوگا, یہ ساری چیزیں. تو اس لیے جب تک عدت اس کی پوری نہیں ہو جاتی آپ کہیں اور شادی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ 5ویں شادی کہلائے گی پھر. تو جب اس کی عدت پوری ہوگی پھر آپ کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, ایک آدمی نے کسی خاتون سے نکاح کیا, اب وہ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک یہ عورت اس کے نکاح میں ہے. اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی تو اب بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی, کیونکہ عدت کیے بغیر اس کی بہن سے نکاح کرے گا تو یہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا ہی کہلائے گا. تو 2 صورتیں ایسی ہیں جن میں مرد بھی بیوی کی عدت کا انتظار کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب کیا شرک کے علاوہ جو گناہ ہوگا کیا اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دے گا؟ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی, تو چاہے شرک ہو یا شرک کے علاوہ ہو. لیکن اللہ کسی کو اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے یا کسی کی سفارش کام آ جائے, آپ کے اولادوں میں کوئی شہید تھا اس کی سفارش کام آ گئی, کوئی عالم تھا کوئی بزرگ تھا اس کی سفارش. ہم لوگ کے یہاں بزرگ تو ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگوں کے یہاں بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اس بزرگ ہیں ہی نہیں. تو صدیوں پہلے بزرگ ہوا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں اب نہیں ہوتے. ہماری رائے ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی بزرگ ہول سیل کے حساب سے مارکیٹ میں رہیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ چشمہ چینج کر لیں تو آپ کو اچھے لوگ مارکیٹ میں بہت نظر آئیں گے. آپ نے چشمہ ہی غلط پہنا ہوا ہے تو آپ کو ہر جگہ 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے نا, اچھے لوگ بھی بہت ہیں مارکیٹ میں. تو سفارش کام آ سکتی ہے, یہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جماعت کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے کان سنیں, نہیں تو نماز نہیں ہوگی. بس اتنا کافی ہے کہ تلفظ پورا صحیح ادا ہو جائے, کانوں کا سننا ضروری نہیں ہے. اس سے وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے. جن لوگوں کی طرف وہم ہو جائے نا کانوں کا سننا ضروری, پھر وہ اتنی زور زور سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے محلے کے کان سن رہے ہوتے ہیں. بس تلفظ ہو جائے, ایسا نہ ہو منہ بند کر کے دل میں پڑھ رہے ہوں, اس سے نہیں ہوگی نماز. تو زبان سے ادائیگی ضروری ہے, کانوں کا سننا ضروری نہیں ہے. مفتی صاحب برائے مہربانی آپ کا فین ہوں, آپ کو رہبر مانتا ہوں, آپ اللہ کی مختصر سی قدرت اور کبریائی بیان کر دیں. انشاءاللہ بیان میں بیان کروں گا انشاءاللہ. مفتی صاحب خاندان میں اگر کوئی شرک کرتا ہے 100% یقین ہو اور اس کی موت واقع ہو گئی ہو تو کیا اس کے جنازے میں جانا اور مغفرت کرنا جائز ہے؟ تدفین میں جانا, تدفین میں تو جا سکتے ہیں, جنازہ پڑھنا اور اس کی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وہم نہ ہو, 100% یقین ہو, بلا کسی تعویل کے شرک کرتا ہو, بغیر کسی تعویل کے. مفتی صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا وہاں خواہش ہوگی؟ وہاں تو خواہش ہوگی, کیا وہ پوری ہو جائے گی؟ نہیں, جنت میں گاڑیاں ہوں گی, جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا بھی تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو بھی مانگو گے وہ بھی ملے گا لازمی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں, زنا سے, شراب سے, نماز قضا کرنے سے, والدین کی نافرمانی سے, رشتہ داری توڑنے سے, سود کھانے سے, داڑھی کاٹنے سے اور چوری کرنے سے, کسٹمر کو ٹھگنے سے, یہ جو برائیاں ہیں نا, جو لوگ بھی ان سے بچتے ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف مضامین میں یہ آیت وارد ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے یہ کسی کو خبر نہیں ہے. کیا زبردست آیت ہے یار. اللہ کہتے ہیں کسی نفس کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تو ہر خواہش جنت میں پوری ہوگی.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تو خواہشات ہی الٹی سیدھی ہوتی ہیں. تو یاد رکھو جنت میں کوئی غیر فطری خواہش انسان کو ہوگی ہی نہیں. سمجھتے ہو؟ کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو انسان کی نیچر سے میچ بولو نہیں کرتی. سمجھتے ہو نا؟ اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہم نے ایک میاں کے ساتھ بمشکل گزارا کیا, ظالم میاں کے ساتھ نبھایا بچوں کی خاطر, اب وہ مر گیا, ہم نے دوبارہ شادی نہیں کی, تو علماء سے یہی سنا ہے کہ جنت میں یہی والا ملے گا جو لاسٹ میں آپ کا میاں ہوگا. تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہمیں یہ والا نہ ملے, ہمیں تو وہ والا ملے. کوئی سا بھی ان کی نظر میں ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو میاں ہے اگر یہ برا تھا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں. اصل تو پھر یہی ہے کہ اس کو سزا ملے گی تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوگا, پھر اللہ آپ کا نکاح کرا دیں گے کسی انسان کے بچے سے جو کہاں جائے گا جنت میں. اور اگر یہ جنت میں گیا کسی کی سفارش کی وجہ سے تو اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے. یہاں خواتین کہتی ہیں یہ والا کس کی ڈیزائننگ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھو اللہ کو یہ قدرت ہے, یہ پرانی گاڑیاں کمپنی میں ریپیئر ہو کے نہیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی, تو پرانا میاں کیوں ریپیئر نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ پرانا والا بھی کیا, یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے. تو جو بھی کرے گا اللہ, یہ اللہ پہ چھوڑ دو, اس میں ٹینشن لینے کی کوشش نہ کرو. مرد پریشان ہوتا ہے کہ یہی والی مجھے ملے گی. ایک آدمی کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو دفنا کے آ رہا تھا, بجلی کڑکی نہ, کہہ رہا ہے لگ رہا ہے پہنچ گئی ہے. وہاں جا کے بھی ایک دم اس نے تباہی مچا دی ہے. تو اب یہ والا چاہے گا کہ یہی والی ملے. تو اب اس بحث میں پڑھنا فضول ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اور راحتیں ہی راحتیں ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ والی ریپیئرنگ کے بعد ملے گی تمہیں, یہ وہاں جا کے کڑکے گی نہیں. کیونکہ جنت میں کوئی پھڈے بازی نہیں ہے, محبتیں ہیں. الا قیلا سلاما سلاما, ہر طرف سے سلامتی کی صدائیں ہوں گی. تو اس لیے کوشش اس کی کریں کہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہی والی ملے گی یا وہ پڑوسن ملے گی, اس کی والی مجھے مل جائے گی, میری والی اس کو. یہ اصل ٹینشن کی بات نہیں ہے, یہ ٹینشن نہ لیں. یہ میری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش پوری کرے گا. فوکس اس کو کریں کہ اعمال ایسے کریں وہاں پہنچ جائے, پھر وہاں جا کے اللہ سے کہنا مجھے یہ والی نہیں چاہیے. تو اللہ کہے گا کہ اسی کو برداشت کرنے کی وجہ سے تو یہاں پہنچا ہے, اب تجھے یہ والی نہیں چاہیے. تو اللہ اس نفرت کو محبت سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو کوشش اس کی کریں کہ پہنچ جائیں کسی طرح جنت میں. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وفا کرے اپنے میاں کے ساتھ, آدمی کو بھی چاہیے اپنی زوجہ کے ساتھ بولو وفا کرے. شریف لوگوں کے لیے جنت ہے, بے وفاؤں کے لیے نہیں ہے. جوڑنے والوں کے لیے ہے, توڑنے والوں کے لیے نہیں ہے. تو ہاں بہت مجبوری ہو جائے پھر توڑنا, پھر اسلام نے اجازت دی, لیکن وہ مجبوری آج کل ہو نہیں رہی ہے, ایویں ہی ٹوٹ رہی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ رشتے. تو ابھی تو جوڑے, اللہ کو جوڑنے والا. جنتیوں میں جتنے بھی جنتی ہیں اللہ نے سب کی علامات رشتے جوڑنا بتایا ہے, توڑنا نہیں بتایا. تو رشتوں میں میاں بیوی کا بھی تو رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, بہن بھائیوں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے نا, یاد رکھو اس کے جوڑنے کا کوئی ثواب اسلام میں نہیں ہے. غیر مسلموں میں گرل فرینڈ کا کلچر ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. اسی وجہ سے یہ چیز مسلم سوسائٹی میں بھی امپورٹ ہو رہی ہے. خوب سمجھ لو, سب سے غلیظ اور گندا اور پلید اور ناپاک اور گوبر والا رشتہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے. یہ اتنا غلیظ رشتہ, کسی کو بتاتے ہوئے نا شرمایا کرو کہ میری گرل فرینڈ ہے. یہ ناپاک رشتہ ہے, اس محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملتا. ان کا فزیکل ریلیشن ہوا, 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا ان کمبختوں نے زنا کیا ہے, تو اسلام کہتا ہے ان کو کوڑے مارو. شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ حکومت کو کہتا ہے آپ نہ یہ کام کریں کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اور کنوارا یہ کام کرتا ہے, گرل فرینڈ رکھتا ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ چوک پہ 100 کوڑے مارو اس کو. اتنا غلیظ, اتنا گندا, اتنا پلید رشتہ کس کا؟ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. غیر مسلموں میں فخر ہے, پوچھتے ہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس کو یہ تحفہ دیں. آپ زمین میں گڑ جایا کرو یہ بتاتے ہوئے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ گرل فرینڈ سے رشتہ جوڑو گے, خدا کی نظر میں ناپاک اور پلید بن جاؤ گے, زانی کہلاؤ گے. بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ بیوی سے محبت پہ ثواب ہے. بیوی کے سامنے جھوٹی تعریف کرنے پر بھی, حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے, لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی جھوٹی تعریف کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی ثواب
کر دیا اللہ تعالیٰ نے, قانون چینج کر دیا اپنا کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو کہ خوش ہو جائے گی وہ, تو کوئی بات نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اتنا اللہ کو میاں بیوی کا رشتہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اللہ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ ثواب کیوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ کسی عورت سے زنا کرتا, یعنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا, تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا کیا بات ہے کہ تم گناہ کو گناہ تو کاؤنٹ کر رہے ہو, حلال میں ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو یہ غلیظ گندا رشتہ, یہ اس کو جتنی برا بلا کہو نا کم ہے. جب بھی کوئی آپ کا دوست آ کے بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار بڑا پلید رشتہ ہے یار, بڑا گندا, بڑا غلیظ, بھنگیوں والا کام کیا تو نے یار, پھر اپنی دوسری بات فوراً چینج کر دو. ایک دفعہ یہ بولا ضرور کرو, کیونکہ ہم معاشرے میں اس کو برداشت, میں نہیں کہہ رہا آپ اس پہ ماریں پیٹیں, یہ تو آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے آپ کو. کسی کی نجی زندگی میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ سختی کریں, لیکن اس کی تعریف نہ کیا کریں, چپ نہ رہا کریں. سمجھتے ہو؟ جب بھی بولے نا کہ میری گرل فرینڈ ہے یا میرا بوائے فرینڈ ہے, آپ بولے بڑے پلید کام کیا, بھنگیوں والا کام کیا, اس سے اچھا تھا گٹر صاف کر لیتا, بھنگی بن جاتا. ہاں آپ بتائیے کس سلسلے میں آنا ہوا. ایک دفعہ پارسل ضرور کیا کرو.